رابع کا چوتھا شبہ جو ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین اس کو مافوق الاسباب تصرفات عطا کیے گئے۔ تو اس کا جواب دیا کہ ذوالقرنین ان اسباب ظاہری اور حکومت کے باوجود وہ اپنے سفروں سے عاجز آ گیا، اور جو عاجز آئے وہ تصرفات مافوق الاسباب کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں پر ذوالقرنین کے متعلق مفسرین حضرات نے بہت سارے اقوال تحریر کیے کہ یہ ذوالقرنین کون ہے۔ بعض مفسرین نے اس ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم یا سکندر مقدونی مراد لیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے مفسرین حضرات نے اس قول کو رد کیا کہ یہ ذوالقرنین سکندر اعظم یا سکندر مقدونی وہ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکندر اعظم یا سکندر مقدونی جو ہے یہ بت پرست مشرک تھا، جبکہ جس ذوالقرنین کا قرآن نے تذکرہ کیا یہ مومن اور صالح آدمی ہے۔ تو علامہ حفظ الرحمن جو بہت بڑے محقق ہیں اور ان کی کتاب قصص القرآن بہترین کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس پر بہترین بات ذکر کی۔ تو ذوالقرنین کے متعلق یہ کہنا کہ یہ سکندر مقدونی یا سکندر اعظم معروف وہ ہے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ دوسرا کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا، تو سکندر نام کے کئی بادشاہ گزرے ہیں، تو ذوالقرنین اس کا لقب ہے۔ بہرحال یہ مومن آدمی ہے، صالح آدمی ہے۔ اور دوسرا یہ سوال یسألون کا یہود نے کیا، مشرکین عرب کی زبانی اہل عرب نے پوچھا تھا، تو اصل سوال یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں کو بھی دلچسپی جس ذوالقرنین کے متعلق ہے، تو وہ اپنے زمانے کا مومن صالح آدمی تھا جس نے یہود کو ظاہری طور پر نجات دلائی، اور
تورات میں ذوالقرنین کا ایک مقام پر ذکر ہے، اور وہ جو تورات میں ذکر ہے اسی کے متعلق یہود نے سوال کیا تھا، اور وہ ذوالقرنین یہ سکندر اعظم سے کئی صدیاں پہلے گزر گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ذوالقرنین لقب کی وجہ کیوں کہتے ہیں ذوالقرنین، تو اس میں 7 اقوال لکھے مفسرین نے، لیکن کسی کی بھی سند نہیں، سب بے سند اقوال اور تعبیلات ہیں۔ تو عام طور پر امام زہری کے قول کو ترجیح دی گئی کہ یہ چونکہ مشرق و مغرب کا فاتح ہے، اس لحاظ سے اس کو 2 قرنوں والا کہا گیا، مشرق اور مغرب کے فاتح کو۔ تو ذوالقرنین کہنے کی یہ وجہ امام زہری سے منقول ہے، علامہ ابن حجر، علامہ عینی اور دیگر شارحین بخاری نے اس کو ذکر کیا، مفسرین نے بھی ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کے سر پر 2 سامنے زخم تھے، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کی عمر لمبی تھی، 2 قرن یعنی 200 سال تقریباً اس کی عمر تھی، اس لیے ذوالقرنین کہا گیا۔ تو بہرحال یہ جتنی وجوہات بھی ہیں ان کی سند کہیں بھی منقول نہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ کا بیان نہیں ہے۔ قل سأتلو علیکم، فرما دیجئے ابھی پڑھتا ہوں اوپر تمہارے، من ہو اس سے یعنی ذوالقرنین کے بارے میں، ذکرن کچھ حالات، اس کے کچھ حالات ابھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے تمکین دی تھی اس کو زمین میں، بادشاہت دی تھی ہم نے اس ذوالقرنین کو، فی الارض زمین میں، ملک میں، یعنی ایسے جلیل القدر بادشاہ تھے کہ زمین میں ہم نے انہیں تمکین اور حکومت عطا کی۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ ذوالقرنین، اتنی بات پہ تو سب متفق ہیں کہ یہ نیک اور صالح انسان تھا، اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی ہے یا ولی ہے۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک اور صالح ولی اللہ تھے، نبی نہیں تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور عطا کیا ہم نے ان کو ہر چیز سے، سبباً اسباب، سامان، ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ یہ کل عرفی ہے۔ کل کا استعمال 2 طریق پہ ہے، استغراق کے لیے بھی، اور پھر استغراق عرفی بھی ہوتا ہے، اور استغراق حقیقی بھی۔ استغراق حقیقی سے کوئی چیز رہ نہیں جاتی، سب چیزیں، اور استغراق عرفی سے مراد ضرورت کی چیزیں۔ تو جہاں اس زمانے کے لحاظ سے جو ضروری سامان تھا ذوالقرنین کو دیا گیا، تو اگر کل استغراقی ہو
تو پھر مانا ہوگا ہر چیز دی گئی تھی۔ یہ جو بریلوی طبقہ ہے ان بیچاروں کو کل کا معنی نہیں آتا، اس لیے جہاں کل آئے تو یہ بھنگڑا ڈال دیتے ہیں اور ڈانس شروع کر دیتے ہیں کہ کل آیا نا جی کل، تو سب کچھ، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کل کے استعمال دو ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ کل کا کلمہ تو ایسا عام ہے کہ کبھی خاص ہو کر استعمال ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس نے تبیان لکل شے سے علم جمیع ما کان ما یکون ثابت کرنا تھا، تو اس لیے کہتا ہے کلمہ کل یہ تو ایسا عام ہے کہ کبھی خاص ہو کر استعمال ہوئے ہی نہیں، لیکن وہی کل آ گیا کلو بدعت ضلالہ، تو اب وہی رضا خانی مذہب کل کی تخصیص کرنے لگی ہے کہ یہاں کل سے مراد کیا ہے، تو اپنی بات کی خود تردید۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ کل کا اطلاق استغراق عرفی کے لیے بھی ہے اور استغراق حقیقی کے لیے بھی ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کل استغراق حقیقی ہے، اور وَاجْعَلْهُنَّ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ پرندے کیما کر کے اس کو ہر پہاڑ پہ ڈال، تو ہر پہاڑ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں اسلام آباد کی پہاڑی پہ بھی آئے تھے ادھر بھی ڈالے اور دنیا کا کوئی پہاڑ نہ رہے، مطلب ہے سامنے کے پہاڑ، جو سامنے پہاڑ ہے وہاں پر پرندوں کو ڈالنے کا حکم تھا، تو کل عرفی ہے۔ جہاں پر بھی آتیناہ من کل شیء سببا، عطا کیا ہم نے ذوالقرنین کو ہر چیز سے سبباً، اختیار جس سے اپنی بادشاہی ارادے کو پورا کر سکیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب پہلے سفر کا بیان ہے، 3 اسفار کا ذکر ہے۔ پہلا سفر ہے مغربی مہم، مغرب کی طرف، اور یہ سفر تھا بارادہ فتوحات مغرب، مغرب کے ایریے کو فتح کرنا۔ پس پیچھے چلے اسباب کے، حتیٰ اذا بلغا، حتیٰ کہ جب پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب، پایا اس سورج کو غروب ہو رہا تھا، فی عین، بیچ ندی کے، حامیہ، سیاہ رنگ والی، یعنی سمندر، ووجد عندہا قومن، اور پایا اس کے پاس قومن، ایک قوم کو، تو بلغ مغرب الشمس، یہ جملہ سمجھ لو، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں سورج اس جگہ کے اندر غروب ہوتا ہو، کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ سورج اس کے اندر داخل ہو جاتا ہو اور غروب ہو جاتا ہو، یہ کہیں بھی نہیں۔ ابھی جہاں دن ہے سورج موجود ہے، اور مغربی ایریوں میں رات ہے، دن اور رات، تو ایک جگہ پہ دن ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ رات، پھر دن پھر رات، تو یہ سورج کا بالکل دنیا سے غائب ہو جانا
اور کسی جگہ میں داخل ہونا یہ کہیں بھی نہیں۔ اسی سے ملحدین نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی قرآن میں ہے مغرب الشمس پہنچا، جہاں جس جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو ایسا تو کوئی مقام نہیں جہاں سورج داخل ہو جاتا ہو اور دنیا میں کہیں بھی موجود نہ ہوتا ہو۔ تو قرآن کریم پر یہ ایک اعتراض کیا۔ جواب یہ ہے کہ مغرب الشمس سے مراد منتہا آبادی مغرب ہے، مغرب کی آبادی کا انتہائی مقام، جہاں مغربی سائڈ پہ آبادی ختم ہو رہی تھی تو وہاں پہنچا۔ آپ اگر عصر کے وقت یہاں ٹیلے پہ کھڑے ہوں تو آپ کو بڑھانے کی دوسری جانب سورج زمین میں داخل ہوتا نظر آتا ہے، آپ یوں سمجھتے ہیں، اور صبح مشرق کی جانب دیکھیں تو یہ اوپر والی آبادی سے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے نکل کے آ رہا ہے اور غروب کے وقت اس آبادی میں ڈوب رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو کہا گیا مغرب الشمس وجدہا۔ اسی لیے قرآن پاک نے جو کلمہ استعمال کیا وہ ہے وجدہا، کہ اس نے یوں محسوس کیا، اس کو یوں لگا، اس کی نظر میں یوں لگا۔ حقیقت نہیں مراد کہ وہ کہیں سورج داخل ہو گیا ہو، نہیں، وجدہا محسوس کیا اس نے، پایا اس نے اپنی نظر میں، نہ حقیقتاً۔ یہ تو قرآنی اعجاز ہے۔ اور جو ملحدین نے اعتراض کیا کہ صاحب قرآن کو یہ بھی علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ سورج کسی ایک جگہ میں داخل ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، تو قرآن کے اس کلمہ نے ملحدین کو خود جواب دے دیا وجدہا، اور یہ قرآن کا اعجاز اور حقانیت کی دلیل ہے۔ وجدہا تغرب، دیکھ پایا اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایک ندی سیاہ رنگ والی میں، سیاہ رنگ کا پانی تھا، اور چونکہ مغربی آبادی کا منتہا تھا، آگے سمندر تھا، اور سورج یوں محسوس ہوا کہ سمندر کے اس پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو وہاں دیکھنے والے کو یہی منظر محسوس ہوتا ہے، اسی لیے وجدہا کا کلمہ استعمال کیا۔ ووجد عندہا قوما، اور پایا اس سورج کے پاس اس جگہ پر قوما، ایک قوم کو، قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین۔ جن بعض حضرات نے کہا کہ ذوالقرنین نبی تھا تو انہوں نے اس جملہ سے استدلال کیا کہ قلنا یا ذوالقرنین، کہا ہم نے اے ذوالقرنین۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جملہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی کی ذوالقرنین کی طرف، لیکن یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے قلنا یا ذوالقرنین کی، کیونکہ بار بار یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، تو یہ بھی ان کو براہ راست خطاب ہے، لیکن اس خطاب ہے کس سے؟ نبی پر وحی کے ذریعے۔ تو جو وہاں ذوالقرنین کے پاس بھی، ان کے لشکر میں بھی نبی پر وحی کے ذریعے یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذبا، اے ذوالقرنین
دو صورتیں بیان کی، یا تو عذاب دے، عذاب سے مراد قتل وغیرہ، یعنی بغیر دعوت کے کہ دعوت پہنچ چکی ہے، دعوت توحید کے بغیر، کیونکہ دعوت توحید ان تک پہنچ چکی ہے، تو پہلی صورت ہے تو عذب، عذاب دے، قتل کرے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا رکھ ان میں، تتخذ بنا ان میں، حسنا، حسنا سے مراد ہے دعوت توحید، یا دے ان کو دعوت توحید۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی قوم تک مسئلہ پہنچے ہی نہیں تو وہاں پر بوقت جہاد مسئلہ کی دعوت دینی چاہیے، اور دعوت کے انکار پر قتال شروع ہوتا ہے۔ اصل ضابطہ یہی ہے، جہاں دعوت نہیں پہنچی اور جہاں دعوت پہنچ چکی ہے تو وہاں پر دعوت دینا یہ مستحب ہے، اور بہتر ہے پہلے دعوت دے اور پھر قتال کرے، اور اگر دعوت نہ دے اور قتال کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ جہاں ذوالقرنین کو دو اختیار دیے گئے، اور اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ذوالقرنین ایک مجاہد داعی حق تھا، اور اس کا یہ جو سفر تھا یہ سیر نہیں تھی، یہ فتوحات بلاد اور دنیا کی فتوحات اور جہادی سفر تھا۔ ذوالقرنین کا مشرق کی طرف بھی، مغرب کی طرف بھی، شمال کی طرف بھی، تو یہ جہادی سفر ہے، صرف چلنا پھرنا اور ملک دیکھنے مقصود نہیں۔ اور تیسرا کہ دعوت اور قتال یہ پہلے بھی رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت ہی جہاد کے لیے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نبی السیف، جہاد والا نبی، نبی السیف، تلوار والا نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد دعوت توحید کے لیے جہاد کرنا ہے، اور جہاد آپ کی مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا جعل رزقی تحت رمحی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزہ کے نیچے رکھا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو مسلمہ ہندوستان ہے اور دجال اعظم ہے، یہ پہلا شخص ہے جس نے جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ دیا، کہ کہتا ہے ہمارے دور میں جہاد منسوخ ہے۔ اور مرزا قادیانی اس نے زندگی میں کئی دعوے کیے، آخری دعویٰ اس کا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں۔ مرزے کا آخری یہ بکواس اور کفریات، حالانکہ مرزا خود کئی مقام پہ لکھ گیا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کروں تو میں کافر ہوں۔ یہ مرزا کے روحانی خزائن میں کئی مقام پہ لکھا ہے کہ اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ یہ لکھ کر پھر خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اب مرزائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مرزا کو وہ نبی مانتی ہیں، اور نبی کی بات پر ایمان رکھنا
ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی کسی کو نبی مان کے اس کی بات نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تمام ادیان کا مسلم اصول ہے، تو اس اصول کے مطابق تمام مرزائیوں پر واجب ہے کہ وہ مرزا کو کافر جانے۔ اگر وہ مرزا کو کافر نہیں مانتے تو مرزا کے نزدیک بھی کافر ہیں۔ یہ بات آپ کو تو خیر سمجھ نہیں آئی۔ جب مرزا خود کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا دعویٰ کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اور پھر خود نبوت کا دعویٰ کیا، تو مرزا کے فرمان کے مطابق مرزا کیا بن گیا؟ کافر۔ اور مرزا کو مرزائی نبی مانتے ہیں، تو مرزائی اگر مسلمان اپنے بقور رہنا چاہتے ہیں تو انہیں مرزا کو کافر ماننا ہوگا۔ اگر مرزا کو کافر نہیں مانیں گے تو اپنے نبی کی حدیث کے منکر ہوں گے اور اپنے نبی کے فرمان کے منکر ہوں گے۔ تو مرزائی جس طرح ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصوص کی روح سے مرتد اور واجب القتل اور کافر ہیں، اسی طرح مرزا قادیانی کے فرمان سے بھی مرزائی کافر اور مرتد ہیں، ورنہ مرزائیوں کو مرزا کو مرتد اور کافر ماننا ہوگا۔ تو جہاد اور دعوت، مرزا نے انکار کیا جہاد کا، اور اس مرزا نے خود کہا ہے کہ میری بعثت کا مقصد ہے کہ میں جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کر دوں، کہ جنگ و جدال کا زمانہ گزر گیا اور جہاد منسوخ ہو گیا۔ اسی سے آگے چل کے جتنے جہاد کے دشمن پیدا ہوئے وہ سب کے سب مرزا قادیانی کی اسی روش پہ ہیں۔ حالانکہ دین محمدی میں دعوت اور جہاد یہ دونوں کٹھے ہیں، دعوت بھی اور جہاد بھی قیامت تک رہے گی۔ دعوت بھی، قیامت سے مراد وہ امر اللہ ہے، جب تک اہل ایمان زندہ رہیں گے تو دعوت بھی جاری رہے گی اور جہاد بھی جاری رہے گا، اور دعوت اور جہاد جدا نہیں ہو سکتے۔ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، حسنا سے مراد دعوت توحید، یا تو ان کو بغیر دعوت کے قتل کر دے یا ان میں اچھائی اختیار کر، یعنی دعوت توحید دے۔ قال اما من ظلم، فرمایا بہرحال جو شخص ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، پس ان قریب ہم اسے عذاب دیں گے۔ من ظلم سے مراد ہے بعد از دعوت، جو دعوت دینے کے بعد انکار کرے گا، یعنی ذوالقرنین نے اما ان تتخذ فیہم حسنا کو اختیار کیا دعوت دینے کو، اور پھر اعلان کیا کہ جو دعوت نہیں مانے گا اس کو ہم قتل کریں گے۔ ثم یردو، دنیا میں سزا ہوگی قتل، پھر لوٹایا جائے گا حالت اخرویہ الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، بس عذاب دے گا اس کو عذابا، عذاب نکرا، بہت گندا، بہت سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، بعد از دعوت جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کام کیا بھلا، عمل صالحًا، عمل صالح کیا، فَلَهُ، یہ حالت اخرویہ ہے، پس اس کے لیے جزاء الحسنى، یہ جنت کا نام ہے الحسنى، حسنہ یعنی جنت۔ فَسَنَقُولُ،
اور حالت دنیاویہ، پس کہیں گے ہم اس کے لیے، ان قریب کہیں گے ہم اس کے لیے دنیا میں من امرنا یسرا، اپنے امر سے آسانی، یعنی اپنے برتاؤ میں نرمی، اپنے برتاؤ میں نرمی۔ ثم اتبع، یہ پہلا سفر تھا مغربی مہمات، ان علاقوں کو فتح کیا، وہاں جو آبادی تھی اصول یہی رہا کہ دعوت دی، اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا ان کو قتل کیا، اور جو دعوت قبول کر گئے وہ مومن بن گئے۔ ثم اتبع سببا، اب یہ ہے بارادہ فتوحات مشرق، مغرب سے مشرق کی مہمات پہ چلے، اور دوسرا سفر اور مہم مشرقی، حتیٰ اذا بلغا، حتیٰ کہ جب پہنچ گئے منتہا آبادی مشرق کو، مطلع الشمس کا معنی منتہا آبادی مشرق کو، یعنی مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچے، جہاں مشرقی سائڈ پہ آبادی ختم ہو رہی تھی وہاں پہنچے۔ وجدہا، پایا، یہاں پر بھی وجدہا محسوس کیا، ظاہری نظر میں نہ حقیقتاً۔ وجدہا تطلع علی قوم، طلوع ہو رہا تھا سورج ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا، نہیں کیا تھا ہم نے ان کے لیے اس کے برے سترا، کوئی پردہ۔ یہ وحشی لوگ تھے اور ان کے مکانات نہیں تھے، سورج نکلتا تو ان کے بدن چھپانے کے لیے مکانات، جھونپڑیاں، خیمے نہیں تھے، جیسے جنگلی لوگ ہوتے ہیں وحشی، تو سترن سے مراد یہی ہے کہ یہ وحشی قبائل تھے اور ان کی رہائشی مکانات نہیں تھے۔ جب سورج نکلتا تو اس کی شعاعیں انہی پر پڑتی تھیں، اس لیے کہ ان کے بدن کو چھپانے کے مکانات وغیرہ نہیں تھے۔ کذالک، یہ جملہ تاکیدیہ ہے، کذالک الامر، کذالک یعنی قصہ یا القصہ کذالک، یہ واقعہ اسی طرح تھا۔ جہاں پر تعجب ہو سکتا ہے کہ ایسی قوم جس کے مکانات نہیں، بدن کے چھپانے کا انتظام نہیں تھا، فرمایا ہاں بالکل اسی طرح تھا۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، یہ واو تعلیلیہ ہے، فرمایا وَقَدْ، اور تحقیق، احاطہ کیا ہم نے، بِمَا لَدَيْهِ، ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا، خبرا، ادرو خبر کے، بِمَا لَدَيْهِ، ساز و سامان اور قوت سب کو ہم جانتے ہیں جو ان کے پاس، اس کے پاس تھی۔ ثم، پھر، اتبع سببا، یہ تیسرا سفر ہے، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا۔ قرآن پاک نے اس کی تصریح نہیں کی۔ مشرق اور مغرب دو سفر بیان کیے لیکن اس کی تشریح نہیں کی۔ حتیٰ اذا بلغا، حتیٰ کہ جب پہنچے دو، بین السدین، سدین کے درمیان، وجد من دونہما قومن، سد پہاڑ کی چوٹی، تو سدین، وجد من دونہما، پایا ان کے برے، قومن، ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب کے سمجھتے وہ، قولاً، بات کو، وہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے،
لا یکادون یفقہون قولا بوجہ اجنبیت لغت یا قلت فہم کے. یہ جو پہاڑی لوگ تھے تو اس لیے لا یکادون لا یفقہون قولا، یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے. یا تو ان کی زبان کوئی اور تھی اور ذوالقرنین کی زبان اور تھی، یا ان کی کھوپڑی کمزور تھی اور غیر مقلدوں کے مشابہ تھے. لا یکادون یفقہون قولا، تو یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کھوپڑی کی خشکی کی وجہ سے یا زبان کی اجنبیت کی وجہ سے. نہیں قریب تھا کہ سمجھیں بات کو. قالو یا ذوالقرنین، یہ قالو جو ہے یہ بذریعہ ترجمان ہے. ترجمان کے ذریعہ انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے عرض کی، اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج، بے شک یأجوج اور مأجوج مفسدون فی الارض، فساد مچاتے ہیں زمین میں، فساد مچانے والے ہیں زمین میں. یعنی کبھی کبھی آ کر فساد کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. تو یہ ان کے پہاڑوں کے آگے چند قبائل تھے شرارتی، اور یہ ان پر شب خون مارتے اور ڈاکے ڈالتے اور ان کے ساتھ لڑائیاں کرتے. تو ان کی انہوں نے شکایت کی کہ یہاں یأجوج مأجوج ہے جو کبھی کبھی آ کر فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد سے مراد یہی ڈاکے، شب خون، لڑائی، مقابلہ، اور ہم طاقت نہیں رکھتے ان کو روکنے کی. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، پس کیا بنا دیں ہم، یعنی جمع کریں ہم تیرے لیے خرجا چندہ، علی ان، اس شرط پر کہ کر دے تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان سدن، دیوار. ہم آپ کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں اور تو مہربانی کر کے درمیان میں دیوار بنا دے تاکہ یہ ہمارے پاس آ کر فساد نہ کر سکیں. قال ما مکنی، فرمایا جو اسباب، مال و اسباب دیا ہے مجھے اس میں ربی میرے پروردگار نے. ما مکنی سے مراد کیا ہے؟ مال و اسباب. وہ جو تمکین دی اس میں میرے رب نے، خیرن، بہت بہتر ہے تمہارے چندے سے. چندے کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ مال و اسباب عطا کیا ہوا ہے. پس تم کیا کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پس تم اعانت کرو میری، بِقُوَّةٍ، محنت کے ساتھ. اجعل بینکم، کر دوں تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، ردما، ردم کہتے ہیں الحاجز القوی، مضبوط رکاوٹ اور دیوار. آتونی، یہ جو اعانت ہے، آئینونی، وہ کیا ہے؟ آتونی، لاؤ میرے پاس، زبور الحدید، لوہے کے تختے، حتیٰ اذا صابا، حتیٰ کہ جب برابر ہو گئے، صدفین، پہاڑوں کے دونوں کناروں کے، قالا، فرمایا پھونکو اس میں، یعنی آگ، حتیٰ کہ جب جعلہ نارا، کر دیا اس کو نارن، لال انگارا. قالا، فرمایا لاؤ میرے پاس تانبا، افرغ علیہ قطرا، کہ پلٹ دوں اوپر اس کے، قطرا، تانبا پگھلا ہوا.
تو اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اِنَّ یأجوج و ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، فساد مچاتے ہیں زمین میں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، یہ انہوں نے امداد مانگی. یہ امداد تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ انہوں نے درخواست کی ہم چندہ کرتے ہیں، انہوں نے چندے سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ محنت سے میری امداد کرو اور وہ لوہے کے تختے لاؤ. جب تختے برابر ہو گئے تو تانبا پگھلا ہوا اس میں ڈال کے آگ لگا کے اس کو جب گرم کیا تو لوہا اور تانبا مل گئے، وہ ایک دیوار بن گئی. تو آئینونی بقوتن، اس سے قبر پرست مشرکین استدلال کرتے ہیں، دیکھو جی ذوالقرنین نے امداد مانگی ہے یا نہیں مانگی. تو جب ذوالقرنین نے کہا آئینونی بقوتن، یہاں شرک نہیں ہوا. تو جب ہم کہتے ہیں اے بابا لے ککڑ دے پتر، اے بابا یہ مرغا لے تے بیٹا دے، اے بابا میرا ڈوبا بیڑا ترا، تو یہ شرک کیسے بن گیا؟ یہ مشرکین کا استدلال ہوتا ہے. دیکھو جی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی امداد کرو. دیکھو امداد ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ امداد جائز ہے تو بابے کو پکارنا کیوں ناجائز ہے؟ علی مشکل کشا، یہ کیوں ناجائز ہے؟ تو آئینونی بقوتن، یہ استدلال المشرکین ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم سے مدد مانگی تو وہاں شرک نہیں. ہم جو بابوں کو پکارتے ہیں تو یہ شرک کیسے؟ خیر اب زمانہ بدل گیا، یہ پہلے یہ استدلال تھا، اب تو شیعہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جیسے وہ سرگدا کا مجتہد ہے شیعہ محقق، اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ امداد تحت الاسباب. بریلویوں میں بھی اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے سمجھنے والے، جیسے پیر نصیر الدین گولڑوی ہے، تو اس نے اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت یہ کتاب لکھ کر پوری بریلویت پر اتمام حجت کر دی. اسی طرح سعیدی وغیرہ ہیں. تو پہلے یہ لوگ بالکل اندھے تھے، اب آل حق کے ساتھ مناظرے، مباحثے، تقریریں، اور اب تو ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، تو اب جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب کے سب اپنا مذہب بدل رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم پر لیبل لگے آل حق والا، کیونکہ اب تک ان کے آباء و اجداد آل حق کی مخالفت میں رہے، تو اب وہ کیسے چاہیں گے کہ ہمیں کوئی لوگ کہے کہ یہ مماتی ہیں، یہ اشاعتی ہیں، یہ فلاں ہیں. تو اب انہوں نے اپنے مذہب کو تو چینج کر لیا، لیکن مذہب کی تراش خراش شروع کر دی. جو اصل عقائد تھے ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ نام بھی باقی رہے اور کچھ نہ کچھ کفر اور شرک سے بھی بچ جائیں. تو یہ جتنے فرقے ہیں سب کے سب اب چینج ہو رہے ہیں اور اپنے عقائد بدل رہے ہیں. یہی بریلوی تھے تو یہ پہلے کہا کرتے تھے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، وہ گستاخ ہے. ان کی کتابوں میں موجود ہے نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے. اب بریلویوں کی بولی بدل گئی، اب کہتے ہیں جو بشر نہ سمجھے وہ کافر ہے. تو وہی ہمارے والا مسئلہ. لیکن اب انداز یہ ہے
کہ کس نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم بشر نہیں مانتے؟ کس نے کہا ہے کہ ہم بشر؟ دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بشر نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں۔ یہ انداز بدل گیا بھئی، بریلوی عوام کے ڈنڈے سے بھی بچ جائیں۔ کل تک تم کیا کہتے رہے اور آج کیا کہتے ہو؟ تو انداز چینج کر دیا۔ یہ دیوبندیوں اشاعتیوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے کہ ہم بشر نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے بشر نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں۔ وہ کون کہتا؟ وہ تمہارے بابے کہتے تھے۔ نعیم الدین مراد آبادی کہتا ہے بشر کہنا توہین ہے، اور تمہارا مولوی عمر اچھروی، اس نے مقیاس نور، وہ دیکھو پوری کتاب لکھی کہ نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے، فرعون نے، شیطان نے نبی کو بشر کہا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا شیطان ہے۔ یہ عمر اچھروی کی تحقیقات ہے۔ کہتے کون کا؟ اسی طرح علم الغیب کا مسئلہ تھا، اب تک جھگڑا ڈال کر اب کیا کہتی ہیں کہ ہم عالم الغیب صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ ہم پہ بہتان ہے کہ ہم دوسروں کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ یہ دیوبندی ہم پہ بہتان لگاتی ہیں، غلط فہمی۔ مطلب یہ ہے کہ انداز بدل گیا۔ اسی طرح یہ آپ کی بناسپتی دیوبندی برادری ہے، یہ پہلے کہتے تھے روح نکلی کوئی نہیں، انبیاء کی ارباب ابدان سے نکلتی نہیں، حبس الارواح، یہ ان کا پہلا عقیدہ تھا۔ لیکن پھر جی نہیں، موت ہم بھی مانتے ہیں، موت مانتے، موت اتفاقی ہے، موت والی ایتیں نہ پڑھو، موت والی ایتوں سے بھی ان کو موت پڑتی ہے۔ پھر جی روح پھر جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ عقیدہ بھی گیا کہ روح واپس آ جاتی ہے، اندر بے شک رکھیں لیکن سامنے اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انبیاء غیر انبیاء کی موت کے بعد ارواح پھر اجساد میں ہیں، اس پر جرأت نہیں کرتے۔ تو تقیہ اختیار کیا، پھر کہا جی تعلق ہے۔ اب تعلق کون سا ہے؟ اب اس پہ بھی تحقیق شروع ہے کہ تعلق کون سا ہے۔ تو اگر تعلق غیر معلوم الکیف، تعلق برزخی ہے تو ٹھیک ہے نا، اتنی بات مان لو، سما عادی کا انکار کرو، موت کی حقیقت مانو، اعادہ روح کا انکار کرو، تعلق کے تصرف کا انکار کرو، اور تعلق غیر معلوم الکیف برزخی کا قول کرو، تو کم از کم کافر ہونے سے تو بچ جاؤ گے نا۔ پھر تو مسئلہ علمی تحقیقی بن جائے گا۔ تو غور تو کر رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ بہرحال سارے لوگ مذہب بدل رہے ہیں۔ تو یاد رکھو یہاں عینونی کیا ہے؟ یہ معاملت اور مدد کیا ہے؟ تحت الاسباب۔ اور قرآن نے جس امداد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ ما فوق الاسباب امور میں مدد طلب کرنا، ایک یہ۔ دوسرا یہ سمجھے کہ یہ جو تحت الاسباب امور ہیں، ان میں مشرکین موحدین کا کسی دور میں جھگڑا ہی نہیں رہا۔ ابو جہل کا اور نبی کریم علیہ السلام کا ان امور میں جھگڑا ہی نہیں تھا، تحت الاسباب امور میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تحت الاسباب امور میں جو مشرک ہے وہ اپنے معبود سے امداد طلب کرنا، یہ معبود کی توہین سمجھتے ہیں۔ مثلا پیر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ پیر صاحب کو کہتے ہیں پیر صاحب آؤ ذرا میری گاڑی کو دھکا لگاؤ، تحت الاسباب۔ یہ پیر صاحب کا ادب ہوگا، بے ادبی ہوگی؟ یا پیر صاحب بیٹھے ہیں اور مشرک ہے، میرے پیر سونا مرشد، میرا پیر اٹھ ذرا پانی کا گلاس مجھے دے، تو مشرک اس کو اپنے معبود کی کیا سمجھے گا؟ توہین۔ اور جو فوق الاسباب غیبی قوت سے
امداد کرنا ہے، اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بہابل حق بیڑا دھک. گاڑی بند ہو گئی، کہتے اے میرا سونا مرشد پیرا تو میری گاڑی چلا. کیا تحت الاسباب قوت سے یا فوق الاسباب؟ تو جس امداد کا مشرک، جو امداد مشرک اپنے معبود سے مانگتا ہے، وہ امداد غیر اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. اس کو قرآن نے شرک کہا. اور جو تحت الاسباب امور میں اعانت، استعانت، امداد ہے، تو یہ امداد تو مشرک اپنے معبود سے مانگنا معبود کی توہین سمجھتا ہے. یہ بات ذرا فرق بھی ذہن میں رکھو. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما. اور وہ امداد کیا ہے؟ آتونی، لوہے کے تختے اٹھا کے لے آؤ. زبر الحدید، چونکہ لوہا رکن اعظم تھا اس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ اور سامان بھی منگوایا جو اس ویلڈنگ شیلڈنگ میں کام آتا ہے. حتیٰ اذا صابا، حتیٰ کہ جب برابر ہو گئی دونوں پہاڑ کے کناروں اور چوٹیوں کے. میں نے کہا نا وہ سدین، ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، درمیان میں کیا تھا؟ درہ تھا. اور اس درہ میں وہ لوہے کے شٹرنگ کر دی، لوہے والی شٹرنگ. اور پھر اس شٹرنگ میں تانبا پگھال کے ڈال دیا اور اس کو گرم کیا تو وہ یک جان ہو گئی. لوہے کے معلوم ہوتے بڑی تکنیک کے ساتھ وہ دیوار بنی. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی سب سے مضبوط، آج تو یہ سیمنٹ سے کام لیا جاتا ہے، تو وہاں کی ذرا شٹرنگ دیکھیں جو ذوالقرنین نے کی، بہترین شٹرنگ. پھر اتنا مضبوط کہ اس میں تانبا، تاکہ کبھی بھی اس کو پھلانگ بھی نہ سکے، اونچی اتنی صدفین کے برابر کر دی، اوپر بھی نہ چڑھ سکے اور اس کو سوراخ بھی نہ کر سکے. فَمَسْتَاءُ، پس نہیں وہ طاقت رکھتے یہ کہ اس کے اوپر چڑھیں. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ او بین، یہ کیا تھا؟ صابا بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی تو اوپر نہیں چڑھ سکیں گے. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور غایت استحکام، مضبوط اتنی کہ اس کو سوراخ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ تانبا تھا پگھلا ہوا اور لوہے کے تختے یہ یکجان ہو گئے، مضبوط ہو گئی. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، فرمایا یہ دیوار کی تیاری میرا کمال نہیں. رحمتم من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس جب آئے گا وعدہ میرے رب کا، جَعَلَهُ دَكَّا، کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا حقاً، پختہ، ضرور واقع ہونے والا. بترکنا، اس سے مراد کیا ہے؟ وعد ربی جعلہ دکا. بعض نے کہا اس سے مراد ہے قرب قیامت، یہ علامات قیامت میں سے ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے میعاد کا اختتام. اللہ کے علم میں جب تک دیوار کی میعاد ہے وہ میعاد ختم ہوگی تو یہ دیوار خود بخود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ختم ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، یہ تخویف اخروی، اور چھوڑیں گے ہم ان کو بعض اس دن، بعض میں
داخل ہو رہے ہوں گے رش میں، بنفخ فی الصور، تو ترکنا بعضہم کا یا تو تعلق ہے ما قبل کے ساتھ، یعنی یاجوج ماجوج جب وہ دیوار ٹوٹے گی، رکاوٹ دور ہوگی، تو وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہوں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے خاتم المحدثین حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ فرمایا کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج کا فتنہ بڑھے گا، تو ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض کا معنی ہے کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، یاجوج ماجوج۔ وہ یہ دوسرا معنی علامہ سید انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ کیا، بنفخ فی الصور، اور پھونکا مارا جائے گا سور میں، پس جمع کریں گے ہم ان سب کو جمعاً عجیباً، عجیب طور پہ جمع کرنا کہ کوئی نہیں چھپ سکے گا، سب واضح ہوں گے اور سامنے۔ بَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے سامنے، عرضاً پیش کرنا، الذین کانت اعینہم وہ کافر کہ تھی آنکھیں ان کی، فی غطاء بیچ پردہ کے، ان ذکری، ذکری سے مراد مسئلہ توحید، میری توحید سے جن کی آنکھیں بند تھیں، آنکھوں پر پردہ تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اس غطاء بصری کے ساتھ نئی طاقت رکھتے تھے، سمعاً سننے کی، اس وقت وہ مسئلہ سن ہی نہیں سکتے تھے توحید کا، اور آج توحید کے مناظر ان کو مشاہدہ تن دکھا دیے جائیں گے۔ دنیا میں تو وہ مسئلہ سنتے ہی نہیں تھے، دماغ خراب ہوتا تھا اور پیٹ درد اور مروڑ اٹھتے تھے، کانوا لا یستطیعون سمعا۔ یہ یاجوج اور ماجوج یہ کیا ہیں؟ ابھی تو وقت بہت کم ہے، چند باتیں صرف سن لو کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات کو کتب تفسیر میں درج کر دیا گیا، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاجوج ماجوج کے متعلق کئی اقوال حضرات نے لکھے۔ ایک قول یہ لکھا کہ یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حوا کی اولاد نہیں۔ اس پر کہا آدم کو احتلام ہوا معاذ اللہ، اور اس احتلام سے یہ مخلوق پیدا ہوئی۔ یاد رکھو یہ بھی اسرائیلی گپ ہے جس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ ایک دوسرا کہ انبیاء احتلام سے محفوظ ہیں اور پاک ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ان کے لمبے لمبے کان ہیں، اور وہ کانوں سے بسترے کا کام لیتی ہیں، ایک کان نیچے بچھاتی ہیں، ایک کان اوپر، تو یہ بند بسترا بن جاتا ہے۔ یہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے، تو یہ بھی گپ ہے۔ ایسی بھی کوئی صحیح سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں، نہ قرآن سے
اور نہ آپ سے۔ قرآن میں دو مقام پہ ذکر ہے، یہاں یاجوج ماجوج کا، اور دوسرا مقام ہے سورۃ الانبیاء، وہاں پر بھی ان کا ذکر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ انسان ہیں، انسان ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ انسانوں کے بعض قبائل ہیں، اب وہ انسانوں کے بعض قبائل، ایک حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں، اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی دیوار یہ ساری روزانہ چاٹتے ہیں، جب سورج نکلنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے۔ تو یہ جب سے دیوار بنی یہ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے، تو جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو یہ انشاءاللہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم دیوار کو پھلانگ جائیں گے اور اس کا کام پورا کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی سٹوری ہے، تو وہ دیوار چاٹتے ہیں، صبح دیوار پوری ہو جاتی ہے، جب وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہیں گے تو جتنا کام کر چکے ہوں گے وہ ہو جائے گا، باقی اگلی صبح دیوار کو پھلانگ کے یہ نکلیں گے، سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، اور ان کے بڑے فساد اس کا نقشہ ہے۔ پھر زمین والوں سے فارغ ہو کر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں، تو ان کے تیر خون آلود ہو کر گریں گے اور کہیں گے زمین بھی فتح کی، آسمان بھی فتح کیے۔ تو یہ ایک روایت ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جو خطیبوں کی زبان پہ عام ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ بھی منکر متنن سندن منکر روایت ہے، صحیح نہیں۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج یہ بعض انسانی قبائل ہیں۔ بہت سارے محدثین نے تاتاری فتنہ، منگول فتنہ جو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا شورش تھی، اس کو بہت سارے محدثین شارحین نے مقدمہ یاجوج ماجوج قرار دیا ہے، اور باقی یہ کہنا کہ وہ علامات قیامت میں سے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت بھی علامات قیامت میں سے ہے، میرا مر جانا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو یہ قیامت سے زماناً بعید ہونا علامات قیامت ہونے کے منافی نہیں۔ تو بہرحال ایک مقدمہ یاجوج ماجوج کا فتنہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بہت سارے محدثین نے مراد لیا کہ یہ بھی ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ یاجوج ماجوج رشیا، روس، چائنا اور یہ اس قسم کی کفار اقوام ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سد ذوالقرنین قیامت تک قائم رہے اور وہ ان کے سامنے آڑ رہے، یہ ضروری نہیں۔ آج کل ملحدین نے اس پر بھی شور ڈالا کہ وہ دیوار کہاں ہے، پھر آپ کے حضرات شروع ہو گئے، بعد نے کہا وہ دیوار چین ہے، چین، حالانکہ دیوار چین تانبے اور لوہے کی نہیں اور رہا تھا جو بند کیا گیا۔ اسی طرح بعض دیگر دیواریں متعین کی گئیں، لیکن کسی دیوار پر بھی یہ جو لوہے اور تانبے کے پگھلاؤ والی دیوار اور جو قرآن نے جس دیوار کی بات کی ہے ابھی تک اس پر انطباق نہیں ہوا۔
اس سے ملحدین نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، دیکھو جی قرآن کی خبر ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ کے بعد حضرات نے جو کوشش کی ہے، دیواریں چین ہے فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں جی تو قرآنی بیان کے مطابق ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ وہاں پر جو دیوار ہے فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ رَبِّي، اس سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ قیامت تک دیوار قائم رہے گی۔ میں نے بتا دیا کہ دیوار کی جو مدت ہے اللہ کے ہاں اس وقت تک قائم رہے گی، اور پھر وقت کے ساتھ اپنی مدت کے اختتام کے ساتھ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو بعد ربی سے حتماً قیامت لینا یہ پہلی خطا ہے اور لغزش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ ملحدین ہیں یا سائنسدان ہیں، انہوں نے خود اقرار کیا کہ ابھی دنیا کے بہت سارے مقامات ایسے باقی ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کا چپا چپا چھان لیا ہے اور پوری زمین کا احاطہ کر لیا ہے، تو وہ تو خود سائنسدان اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ایسے راز ہیں کثرت کے ساتھ جو ہم سے مخفی ہیں اور ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ وہ دیوار ہمیں ملی نہیں لہذا ہے نہیں، تو یہ بھی جہالت ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہ یہ رشیا، چائنا اور اس طرح کی جو کافر قبائل اور اقوام ہیں، اور یہ بھی منگولیا کی نسل ہیں، تو ان کو بھی یاجوج ماجوج علماء نے لکھا، تاتاریوں منگولوں کو بھی لکھا۔ تو ہماری غرض اس سے یہ ہے کہ یہ انسان ہیں اور انسانوں کے بعض قبائل ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ قرب قیامت یہ زور شور سے نکلیں گے اور علاقوں پر ظلم کریں گے، ملکوں پر ظلم کریں گے اور اپنا جبر و تسلط قائم کریں گے دنیا پر۔ تو یہ مراد ہے قرب قیامت ان کا نکلنا کہ اخیر دور میں ان کا جبر و تسلط، جیسے آج بہت سارے کفار وہ دنیا پر مسلط ہوئے ہیں اور دنیا پر راج کر کے دنیا میں فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہی کا زور بعد میں اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس کی پوری تحقیق کا یہ مقام نہیں، چند اشارات میں نے کر دیے۔ باقی اس مقام پر بھی علامہ حفظ الرحمن ان کی قصص القرآن میں 3 چیزوں پر انہوں نے بہترین تحقیق کی کہ ذوالقرنین کون تھا، اور وہ جو دیوار ہے وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کون کون سی قرار دے دی گئی، اور تیسرا کہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں۔ ان 3 چیزوں پر اردو لٹریچر میں سب سے بہترین علامہ حفظ الرحمن کی یہ تحقیق ہے، یا مولانا آزاد کی، اور عربی لٹریچر میں تحقیق کی مقام نہیں ملا۔ اقوال ملتے ہیں، مورخین نے بھی لکھے اور حضرات نے بھی اقوال لکھے، لیکن مقام کی تنقیح اور تحقیق والی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ موجودہ جو معاصر ہیں ان کی کتابیں تو آ رہی ہیں، پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر مکمل تنقیح اور تحقیق و تنقید، جس طرح علامہ حفظ الرحمن اور مولانا آزاد نے کی ہے، ابوالکلام آزاد نے، اس طرح انہوں نے اس مواد کو یکجا نہیں کیا۔ اگر کہیں کیا تو ہماری نظر نہیں پڑی اس پہ، ایسی کوئی کتاب ہمیں نہیں ملی جس میں اس طرح کی تحقیق، تنقید اور تنقیح ہو
جیسے حفظ الرحمان رحمہ اللہ نے کیے۔ اکثر مفسرین یا محدثین نے بغیر نقد کے وہ ترمذی کی روایت کو لیا اور پھر ترمذی اور مسند احمد کی اس روایت کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے بحث کیے، لیکن میں نے بتایا کہ وہ روایت بھی سندن متنن صحیح نہیں ہے، تو جب بنیاد صحیح نہیں تھی تو اس کے مطابق جو اقوال ہوں گے ان کی حیثیت بھی واضح ہے۔ خلاصہ یہ کہ یاجوج ماجوج انسانوں کے قبائل ہیں اور کفار اقوام، کافر اقوام، اور مقصد کہ ان کا فساد تو شروع سے آ رہا ہے اور بسا اوقات فساد بڑھتا ہے، قرب قیامت ان کا فساد حد سے زیادہ بڑھ جائے گا اور پھر ان کا علاج ہوگا اور ان کی موت اور خاتمہ ہوگا۔